1960 کی دہائی میں مشرقی افریقہ سے انڈین تارکین وطن کی ایک نسل جو برطانیہ منتقل ہوئی تھی وہ اب 70 اور 80 کے پیٹے میں ہے۔ بی بی سی کی کروپا پہادے کے والد بھی ان میں سے ایک تھے۔ یہاں وہ اپنے والد کی برطانوی معاشرے میں اپنا مقام بنانے کی کہانی پیش کر رہی ہیں۔ سن 1965 میں لندن کی رسل اسٹریٹ پر واقع ینگ میز کرسچین ایسوسی ایشن (YMCA) کی عمارت میں قدرے مایوس نظر آنے والا ایک 21 سالہ شخص داخل ہوا۔ اس شخص کا نام پرفل پٹیل تھا۔ وہ ڈش واشر کے طور پر کام کر رہا تھا، لیکن برتن صاف کرنے سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ وہ کسی مناسب جگہ پر کمرہ ڈھونڈ سکیں۔ پرفل اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرکزی لندن میں سینٹرل ہیٹڈ کمرہ 10 شلنگ فی ہفتہ پر ملے گا۔ میں نے سوچا یہ بہتر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ان کے پاس ایک اچھی تنخواہ والی نوکری بھی تھی۔ ایک شام جب وہ YMCA میں آئے تو لاج میں بیٹھے 5 نوجوانوں کے گروپ پر ان کی نگاہ پڑی۔ وہ ان کی طرح انڈین ہی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے کسی ایسے ادارے میں جانا جہاں واقعی سب انڈین بیٹھے ہوں اور گجراتی زبان میں بات چیت کر رہے ہوں ایک حیرت انگیز بات تھی۔ انہوں نے انگلینڈ میں کبھی بھی اپنی مادری زبان کو کسی کو اتنی آسانی سے بولتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ یہ مرد تقریباً پرفل کی ہی عمر کے تھے یا شاید کچھ سال چھوٹے یا بڑے ہوں۔ وہ بھی ان خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے گجرات چھوڑ کر مشرقی افریقہ کی برطانوی نوآبادیات میں کام تلاش کرنے کے لیے بحر ہند پار کیا تھا۔ وہ نوجوانوں کی اس لہر کا حصہ تھے جن کا تعلق ہندوستانی ورثے سے تھا، اور وہ ان نئی آزاد ہونے والی ریاستوں کو چھوڑ کر کام، مطالعہ اور زندگی میں کامیابی کے بڑے منصوبوں کے ساتھ برطانیہ آ رہے تھے۔ پرفل ابھی حال ہی میں برطانیہ پہنچے تھے، لیکن ان میں جو غیر معمولی بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچپن کا زیادہ تر حصہ انگلینڈ میں ہی گزارا تھا۔ ان کے والد جیٹھا بھائی پٹیل سن 1900 کی دہائی کے اوائل میں نوعمری میں ہی گجرات سے کینیا منتقل ہو گئے تھے اور مشرقی افریقی ریلوے نیٹ ورک میں سرکاری ملازم تھے۔ بعد میں وہ کینیا کی پارلیمان کے لیے منتخب بھی ہوئے۔ انہوں نے 1952 میں لندن میں ملکہ کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت بھی کی تھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے بچے برطانوی تعلیم حاصل کریں۔ چنانچہ 1954 میں جب پرفل صرف 10 سال کے تھے، ان کے والد نے انہیں لندن کے لیے 48 گھنٹے کے سفر پر جہاز میں بٹھا دیا۔ جب پرفل اپنی روتی ہوئی ماں کو الوداع کہہ رہے تھے تو انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ مزید 3 سال تک اپنے خاندان کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی لمبی پتلون، موزے اور جوتے نہیں پہنے تھے، اور ان کی انگلش بھی پلیز اور تھینک یو تک ہی محدود تھی۔ انگلینڈ میں ان کی سرپرست سٹیلا مونک تھیں، جو ایمپائر ڈے موومنٹ کے لیے کام کرتی تھی، جس کا مقصد برطانیہ اور اس کی نوآبادیات کے اسکولوں کے بچوں کے مابین تعلقات کو فروغ دینا تھا۔ وہ اسے ایسٹوبرن کے ایک پریپ اسکول میں لے گئی۔ ان کی کلاس میں پٹیل نامی 2 اور لڑکے پہلے ہی موجود تھے، لہٰذا انہیں پٹیل نمبر 3 کہا جانے لگا۔ ان کی پرورش بطور ایک سبزی خور مسالے دار سالن، دال اور نرم چپاتیاں کھاتے ہوئے ہوئی تھی۔ اس لیے پرفل کو اسکول کی بغیر مسالوں کی ابلی ہوئی سبزیاں کھانے میں بہت جدوجہد کرنی پڑی، اور اس لیے مزہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے سبزیوں میں سرکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ عادت ان میں آج تک ہے۔ جب چھٹیاں ہوتی تو آنٹی سٹیلا، جو ایک کارواں میں رہتی تھی، پرفل کا ملک بھر پھیلے ہوئے میزبان خاندان میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنے کا بندوبست کرتی۔ ان کی ایک کرسمس سمرسیٹ میں ایک ڈاکٹر اور اس کے نوجوان خاندان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزری۔ جب وہ اپنی ہی عمر کے ایک نائجیریائی لڑکے کے ساتھ گاؤں سے گزرتے تو سارا گاؤں انہیں دیکھتا رہتا۔ پرفل ہنستے ہوئے کہتے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس آتے، ہمارے چہروں کو دیکھتے اور پوچھتے کیا یہ پینٹ ہے؟
ہمیں ہر ایک کرسمس پارٹی میں مدعو کیا جاتا، لیکن سب سے زبردست چھٹیاں وہ تھیں جن میں پرفل نے انگلینڈ آنے کے 3 سال بعد گھر کا پہلا سفر کیا تھا۔ تب تک وہ اپنی والدہ کے ساتھ صرف اپنی پہلے سے بہت بہتر انگریزی میں خط لکھ کر رابطہ کرتے رہتے تھے۔ بس مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کی والدہ وہ خط نہیں پڑھ سکتی تھیں، کیونکہ وہ نہ انگریزی زبان پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی لکھ سکتی تھی۔ لیکن اس وقت تک پرفل گجراتی بولنا کافی حد تک بھول چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد چاہتے تھے کہ میں کسی انگریز کی طرح ہو جاؤں، اور حقیقت میں انگریز ہی بن گیا تھا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں مجھے پتا تھا کہ انگریز مجھے کبھی پوری طرح قبول نہیں کریں گے۔ برطانیہ واپس آنے کے بعد پرفل کو 7 اوکس کے پبلک اسکول میں منتقل کر دیا گیا، جہاں یہ معمول تھا کہ لڑکوں کو عیسائی عقیدے کی پیروی کرنے والا بنا دیا جاتا تھا، یعنی کنفرم کیا جاتا تھا۔ انگلینڈ میں ہر کوئی پرفل کو پروف کہتا تھا، لہٰذا جب 14 سالہ لڑکے کو عیسائی عقیدے میں کنفرم کرنے کی باری آئی تو پادری کو یہی نام دیا گیا۔ پادری نے کہا کہ مجھے معاف کریں، لیکن یہ مسیحی نام نہیں ہے۔ پرفل کہتے ہیں سو انہوں نے مجھے بپتسمہ کیا اور پھر اسی دن مجھے کنفرم بھی کیا۔ اس نام سے اب بھی وہ اکثر اپنی شناخت کرواتے ہیں۔ اس وقت تک تعلیمی اعتبار سے پرفل کچھ زیادہ کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے، اس لیے او لیول کے بعد ہی ان کے والد نے انہیں گھر واپس بلا لیا۔ نیروبی واپس آ کر انہوں نے استاد بننے کی تربیت حاصل کی، لیکن ایک اسکول میں کچھ سال کام کرنے کے بعد وہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہا، ڈیڈ میں یہاں فٹ نہیں ہو پا رہا، میں ایک گول سوراخ میں چکور میک کی طرح ہوں۔ اس کے کچھ عرصے بعد جیٹھا بائی نے پرفل کا لندن کا ٹکٹ کٹا دیا، لیکن اس مرتبہ وہ یک طرفہ تھا۔ لیکن اگر کینیا برطانوی سلطنت کے خاتمے کی وجہ سے بدل رہا تھا، اسی طرح برطانیہ بھی تبدیل ہو رہا تھا۔ پرفل نے دیکھا کہ سیاہ فام اور ایشیائی لوگوں کے متعلق رویہ سخت ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رہنے کے لیے جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، نوٹنگ ہل گیٹ میں اوپر نیچے گیا، لیکن بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ رہنے کے لیے کمرہ تلاش کرنے کی کوشش بہت ہی حوصلہ شکن ثابت ہوئی۔ ہر جگہ بورڈ لگا ہوتا، کلرڈ اور سیاہ فام کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں۔ کینیا کے برطانوی انسٹیٹیوٹ سے حاصل کی گئی ان کی تدریسی قابلیت کو انگلینڈ تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں ڈش واشر کی نوکری ملی اور وہ VIMCA تک پہنچے، جہاں ان کی ملاقات دیگر 5 ہندوستانی نوجوانوں سے ہوئی۔ نوجوانوں کے اس گروہ کی VIMCA کی وہ ملاقات بعد میں پکی دوستی میں بدل گئی۔ ان میں سے ایک میرے والد چندرکانت ٹھاکر ہیں، جنہیں ان کے دوست چندو کے نام سے پکارتے ہیں۔ سبھی کوشش کرتے کہ اپنے بہترین سوٹ پہنے اور اپنے بالوں کو اچھی طرح بنائے، لیکن پرفل ان سب سے ایک قدم آگے تھے۔ عام خیال تھا کہ VIMCA کی سبھی عملے کو ملا کر بھی وہ سب سے زیادہ انگلش تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے کپڑے اور میرے طور طریقے ان کے طریقوں سے بہت مختلف تھے۔ میں کارنیوی اسٹریٹ جایا کرتا تھا۔ میں نے ارغوانی رنگ کے رول نیک سویٹر اور نہرو کلر چمکیلی قمیضیں خریدی تھی۔ اس وقت وہ لڑکے اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے، کیونکہ وہ ابھی یہاں آئے ہی تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ قدامت پسند تھے۔ انہوں نے مجھے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جن کا انہوں نے کبھی خواب میں کرنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میری گرل فرینڈز ہوتی تھیں، انگلش گرل فرینڈز، اور وہ مجھ سے ملنے VIMCA آتی تھیں، اور ہم باہر جاتے تھے اور وہ وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور کہتے، اسے دیکھو۔ ایک مشترکہ تاریخ نے انہیں جڑنے میں مدد دی۔ برطانوی سامراج کے سائے میں گزرا ہوا بچپن، اپنے ہندوستان نسب پر فخر اور ان ختم ہوئی نو آبادیات میں موجود ان خاندانوں کے لیے ذمہ داری کا احساس جنہیں وہ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے۔ ان سب کی کام کرنے کی اخلاقیات بہت مضبوط تھی، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ انہیں اپنے خاندانی بزرگوں سے وراثت میں ملی ہیں، اور جو کئی دہائیاں پہلے اقتصادی موقع کی تلاش میں ہندوستان چھوڑ کر آئے تھے۔ VIMCA کے لاج میں ایک شام معمول کے مطابق بیٹھے ہوئے پرفل ایک نئے دوست اندو متورا نے ان سے سوال کیا کہ پرفل، کیا بس آپ نے یہی کرنا ہے؟
کلرک، ویٹر اور بارمین کی حیثیت سے کام کرتے رہنا ہے؟ کیا آپ کوئی پیشہ ورانہ قابلیت حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ بس یہی وہ دھکا تھا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی سے پرفل نے اپنا اے لیول مکمل کیا اور ہلبرن کالج میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران وہ 3 ملازمتیں بھی کرتے رہے۔ آخر انہوں نے لندن کے لنکن میں شمولیت اختیار کر لی۔ چمک پنچل، جنہوں نے تیل کی صنعت میں ایک انجینئر کی حیثیت سے کام کیا اور بعد میں امریکہ منتقل ہو گئے۔ فضل موسیٰ کی ایک آسٹریلوی خاندان سے ملاقات ہوئی اور وہ آسٹریلیا کے کسی رینج میں جا بسے۔ ان کے متعلق اب کچھ نہیں پتا۔ چندو ٹھاکر، جو گروہ میں سب سے بڑے ہیں، اب 80 سال کے ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے بعد ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اندو متورا ایک کامیاب وکیل بنے، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ پروان چوسکی اب دادا بن چکے ہیں، لیکن ابھی تک لندن کی ایک ٹیک شاپ میں کام کرتے ہیں۔ پرفل نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد پہلی نوکری بطور ٹریجری سالیسٹرز کے محکمے میں کی، جس کے متعلق انہیں اندو نے بتایا تھا۔ لیکن ایک دن انہیں ایک سینئر وکیل نے فون کیا اور مشورہ دیا کہ وہ اتنی تیز رفتار سے کام نہ کریں۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ پرانے انداز سے کام کرنے والے پرانے لوگ جو آہستہ آہستہ کام کرتے تھے ان سے بدظن ہو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بس وہاں بیٹھا رہوں اور یہ سب کچھ ہونے دوں۔ میں متحرک رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سالیسٹرز کو چھوڑ دیا۔ قانون کے شعبے میں ایسی نوکری نہیں مل سکنے پر جس میں تنخواہ اچھی ہو، وہ میرے والد کے مشورے پر مینجمنٹ اکاؤنٹنسی میں چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ سنبھالتے وہ کئی ملین پاؤنڈ کے معاہدوں کو سنبھالنے لگے اور بعد میں سیلز میں بھی کامیابی سے طلع آزمائی کی۔ انہوں نے وہ پیشہ ورانہ قابلیت حاصل کی جس کی ان کے والد کو بہت عرصے سے خواہش تھی، لیکن اکثر انہیں آ کے راستہ بند ملتا۔ ایک کمپنی میں نوکری کے لیے درخواست دینے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ پہلے انہیں انگریزی کا ٹیسٹ دینا ہوگا، جس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی کیونکہ برطانیہ کی سرکاری اسکول میں پڑھائی کی وجہ سے وہ بالکل روانی سے انگریزی بولتے تھے۔ بعد میں نوکری دینے والے نے انہیں بتایا کہ ڈپارٹمنٹ ابھی کسی بلیک سیلز مین کو ملازمت پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پرفل کہتے ہیں کہ آج شاید اسے نسل پرستی کہا جائے، لیکن میں نے اسے ایسے نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اسے ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھا جسے مجھے عبور کرنا تھا۔ میں نے یہ کوشش نہیں کی کہ نسل پرستی کی رکاوٹوں کو توڑ دوں، کیونکہ ایسا ہی ہونا تھا۔ اسی طرح کی لچک سینٹرل VIMCA کے گروپ کے دوسرے دوستوں نے بھی دکھائی۔ ان میں سے ایک چمپک پنچال تھے جو اب ایک کامیاب انجینئر ہیں اور ٹیکساس میں رہتے ہیں۔ لندن میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ہینڈلے پیچ ایئر کرافٹ میں اپنی پہلی ملازمت شروع کی، جو بعد دیوالیہ ہو گئی۔ چمپک سے کہا گیا کہ وہ سرکاری بینیفٹس کے لیے سائن اپ کریں۔ اس کے بعد وہ بے روزگاری کے دفتر کے چکر لگانے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 10.2 پاؤنڈ کی پیشکش کی۔ میں اس پر گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس شخص کو کہا کہ میں ایک گریجویٹ انجینئر ہوں اور میں اس رقم کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے بجائے انہوں نے ان کی مدد سے ملازمت ڈھونڈنی شروع کر دی اور ایک سرکاری دفتر میں کامیابی کے ساتھ کلرک کی نوکری حاصل کر لی۔ میرے والد اکاؤنٹنسی پڑھنے کے ساتھ ساتھ سینٹرل مڈل سیکس ہسپتال میں حساب کتاب دیکھنے لگے۔ وہ چند مرتبہ امتحانات میں ناکام بھی ہوئے، لیکن انہیں اپنے والد کے الفاظ ہمیشہ یاد رہے: چندو ان دروازوں پر دستک دیتا رہے گا۔ ایک کامیاب کیریئر کے بعد اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی وہ ہمیں یہ یاد دلانا نہیں بھولتے کہ وہ ایک چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ ان کی دوستیاں ہر قسم کے اتار چڑھاؤ کے باوجود اب تک قائم رہی ہیں، جن میں بیماری، مالی مشکلات اور بیرون ملک منتقل ہونا وغیرہ بھی شامل ہے۔ جہاں تک پرفل کی بات ہے تو وہ کینیا میں بچپن سے لے کر ایک برطانوی شہری کی حیثیت سے لندن میں رہنے تک ان کی زندگی کے متعلق کچھ بھی ایسا نہیں جس کی پہلے پیش گوئی کی جا سکتی تھی۔
پرفل کہتے ہیں، میں جب ایک چھوٹا سا لڑکا تھا تو مجھے کینیا میں اپنے گرد و نوم سے باہر نکل کر انگلینڈ میں ڈال دیا گیا۔ میرے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو مجھے یہ بتاتا کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ میں کبوتر تھا جسے ہوا میں چھوڑ دیا گیا تھا، میں بس اڑتا رہا جہاں جہاں میرا دل چاہا۔ اس کے باوجود میں انگلینڈ سے پیار کرتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے لیکن یہ گھر ہے۔ 70 کے پیٹے میں پرفل لیو کے میعاد سے صحتیاب ہو رہے ہیں اور اپنی بیوی لیزی کے ساتھ چیشائر کے ایک دیہی علاقے میں رہتے ہیں، اور اپنے لڑکپن میں لندن سے کینیا واپس جانے کے اپنے پہلے سفر کے بعد سے، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی مادری زبان کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، وہ اب گجراتی زبان بڑی روانی سے بولتے ہیں۔